بھائی جو سن رہے ہیں دعا کیجیے گا، مجھے چند دنوں سے دانتوں کے مسئلے میں بہت بڑی پریشانی ہے، اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ کئی دن ہو گئے بار بار انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس آپ سے صرف درخواست ہے کہ شفا کے لیے دعا کریں۔ میرا بیٹا حافظ بن رہا ہے، اللہ اس کو حافظ بنائے، تبلیغ میں جا رہا ہے، اللہ اس کی محنت قبول فرمائے۔ حضرت علی کے والد نے اسلام قبول نہیں فرمایا، یہ تو بالکل نص ہے، واضح ہے۔ حضور اس کے پاس بیٹھے ہوئے تلقین فرماتے رہے، لیکن آخر وقت تک وہ ایمان نہیں لایا۔ انہوں نے کہا انا علی دین عبد المطلب، میں اپنے باپ دادے کے دین پہ ہوں۔ حضور پاک روتے ہوئے اٹھے وہاں سے کہ میرا محسن چچا ہے، لیکن اس کو بھی اسلام نصیب۔ اللہ نے قرآن میں حضور پر ناراضگی کا اظہار کیا، انک لا تہدی من احببت، اللہ کے نبی ہدایت آپ کے ہاتھ میں ہے، جس کو آپ محبوب سمجھیں اس کو دے دیں، میری مرضی میں دوں یا نہ دوں۔ جب مسلمان نہیں ہوئے تو علیہ السلام کہنے کا تمہیں کیا شوق ہے؟ پتہ نہیں، یہ پہلے بھی تم نے کل پوچھا تھا۔ حضرت علی کو بھی علیہ السلام نہیں کہنا چاہیے۔ علیہ السلام اصل تو پیغمبر کے لیے ہے، صحابہ کے لیے ہے رضی اللہ عنہ، انبیاء کے لیے ہے علیہ السلام، میرے مدنی کے لیے ہے صلی اللہ علیہ یا محمد۔ لیکن تفسعاً یعنی ویسے کہہ دیتے ہیں، لیکن یہ تو نہیں کہ ابو طالب تک تم جا پہنچے ہو۔ میری بہن نے خواب میں حضور کی زیارت کی، مبارک خواب ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، ایسے خواب بتائے نہیں جاتے، یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ پاک اس کے ثمرات و برکات نصیب فرمائے۔ اگر بال گیلے ہوں نماز ہو جاتی؟ کیوں نہیں ہو جاتی؟ اللہ اتنا پیارا نہ لو، خدا کیوں کہتے ہیں؟ ترجمہ ہے، کیسے کوئی خدا کہہ دیتا ہے، کوئی بھگوان کہہ دیتا ہے، کوئی گاڈ کہہ دیتا ہے، یہ بات تو وہی ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جو لفظ اللہ میں لطف ہے وہ تو نہیں ہے کسی اور میں۔ عدالتی خلو ہو جائے، اگر وہ اسلامی عدالت ہے پھر تو پکی بات ٹھیک ہے، اگر وہ کافروں کی عدالت ہے جب تک خاوند دستخط نہ کرے راضی نہ اس تک نہیں ہوگا۔ وہی بات ہے نا کہ نکاح کا حکم کیا ہوگا؟ جب خلو ہی نہیں ہوا دوسری کا نکاح کیسے ہوگا؟ والدین زندہ ہیں، شادی شدہ اولاد فوت ہو جاتی ہے، ان کی اولاد بھی ہو، ان کا کسی ملکیت میں حصہ نہیں ہوتا، وہ وارث تھے اپنی باپ کے، باپ تو مر گیا ان کا، اب وہ دادے کی جائیداد میں تو وارث نہیں ہیں، کیونکہ جب دادے کی جائیداد ان کے باپ تک نہیں پہنچی تو اس سے نیچے کیسے آئے؟ ہاں دادا خوشی سے کچھ دینا چاہیں دے دیں۔ کہتے جی کہ آپ کی سیرت النبی اور قصص الانبیاء پڑھ کے الحمدللہ مجھے اسلام کا شوق مزید بڑھ گیا، اللہ قبول فرمائے۔ حضرت عیسیٰ پر وحی نازل ہوتی ہے، اللہ کے بندے وہ رسول تھے، وہ کلمۃ اللہ تھے، ان پہ وحی نہیں آتی تھی، رسول کیسے بن گئے؟ چکور تیتر چکور گھر میں رکھے کوئی حرج نہیں۔ کہتے ہیں کہ تیتر اور کالے جو گھر میں رکھا جائے تو جادو نہیں ہوتے ہیں، تمہاری وجہ سے جادو نہیں ٹلتا، تیتر کی وجہ سے ٹل جاتا ہے، کتے کی وجہ سے بھی نہیں ٹلتا، کوے کی وجہ سے، بس تیتر کی وجہ سے ٹلتا ہے۔ تیتر رکھنے کا شوق جو ہے بہانہ بنا دیا جی جادو ٹل جاتا، کوئی جادو شادو نہیں چلتا۔ بیٹے کا نام ملتزم نہیں رکھ سکتے۔ اگر گرمیوں میں ہمارے روزے قضا ہوئے تھے، سردیوں میں قضا کر سکتے ہیں۔ حارث نام رکھنا وہ بھی صحیح ہے۔ میرے پاس کعبۃ اللہ کے غلاف کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، فریم کر کے گھر میں لگا دوں کوئی بات نہیں۔
اگر سونا گروی پڑی ہوئی ہے، دیکھو بھائی جب اٹھاؤ گے تو زکوٰۃ دو گے، اب تمہارے پاس وہ ہے ہی نہیں۔ کہتے ہیں کہ بی بی عائشہ سوئی ڈھونڈ رہی تھی، تو یہ حدیث تو نہیں ہے، البتہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب حضور گھر میں آتے تھے تو گھر منور روشن ہو جاتا تھا۔ اسی لیے تو بی بی عائشہ نے کہا تھا نا کہ لنا شمس وللہ آفاق شمس، ایک میرا سورج ہے، ایک لوگوں کا سورج ہے۔ شمسی خیر من شمس السماء، میرا سورج جو ہے وہ لوگوں کے سورج سے بہتر ہے۔ شمس الآفاق تطلع بعد فجر، سورج جو ہے وہ تو صبح کو نکلتا ہے، وشمسی تطلع بعد العشاء، میرا سورج عشاء کے بعد بھی چمکتا ہے۔ چودھری تنویر کی رحیمیار خان والوں کی بیٹی فوت ہوئی، اللہ ان کو صبر دے اور اس کے درجات بلند کرے۔ امام صاحب نے عصر کی نماز 4 کے بجائے 5 رکعت پڑھا دی، پھر سجدہ صاف کیا، ٹھیک ہو گیا۔ بیٹی پیدا ہونے کے لیے وظیفہ بتائیں، اللہ سے مانگتی رہیں، جو اللہ چاہیں گے وہ ملے گا۔ خاوند حق المہر جو ہے افضل یہی ہوتا ہے کہ نکاح کے وقت ادا کر دے۔ یہاں جیسے اب سعودی عرب میں یہ قاعدہ ہے، اصول ہے کہ جس دن نکاح ہوگا نا اس سے چند گھنٹے پہلے وہ حق المہر کی رقم جو ہے اور اس لڑکی کو دلہن کو پہنچا دی جائے گی۔ پھر شادی کے 1 سال بعد واپسی مانگ لے اور کہے پھر دے دوں گا، واپس نہ کرے تو وہ ظالم ہے، حق کھا گیا آپ کا، قیامت میں دے گا۔ کسی شخص کے 2 جنازے ہو سکتے ہیں، ایک مسجد میں پڑھا گیا، کسی نے بعد میں آگے قبر پہ بھی پڑھ لیا۔ قبر سے عذاب سے بچنے کا طریقہ توبہ کرنا ہے، استغفار کرنا ہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے۔ حالت جنابت میں اگر وہ ذکر اللہ کر سکتے ہیں۔ مکہ شریف میں ہر وقت جنازہ ہوتا ہے، ہم جنازہ دعا نہیں آتی تو کوئی بات نہیں، امام کے پیچھے کھڑے رہیں اور صرف تکبیریں کہتے رہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ ہو جائے گا۔ لیکن یاد بھی تو کرو کوشش۔ ایک آدمی مکے میں نوکری کرتا ہے، وہ اگر عمرہ کرنا چاہے مدینے سے جا کے کر لے، طائف سے جا کے کر لے، مسجد عائشہ سے کر لے۔ میری شادی کے چند مہینے کے بعد بیوی کو حمل ہوا، لیکن بچے کی دھڑکن نہ ہونے کی وجہ سے ضائع ہو گیا۔ اللہ پاک آپ کو اولاد صالح عمر دراز عطا فرمائیں۔ جانور جب رات کو سو جاتے ہیں، شکار جائز ہے۔ کہتے جی ابو جہل کی تو داڑھی بھی تھی، وہ کون سی سنت پہ عمل کرتے؟ سکھ کون سی سنت پہ عمل کرتے ہیں؟ یہ مسئلہ تم بتا دینا، ابو جہل کا میں بتا دوں گا۔ تمہیں کیا پڑی ہوئی ہے ابو جہل کی داڑھی کے ساتھ؟ تم ابو جہل کی داڑھی دیکھ کے داڑھی رکھو گے یا حضور محمد مصطفیٰ کی داڑھی دیکھ کے رکھو گے؟ ایک آدمی شادی شدہ ہے، یورپ میں اس نے شادی کرنی تھی تو وہاں کہہ دیا کہ میں نہیں ہوں، تو جھوٹ بولا ہے، جھوٹ کی سزا بھگتے گا۔ جس طرح پہلی آیت مبارک کا ترجمہ بتاتے، اس سے بات آسانی سے آدمی سمجھ سکتا، پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے۔ میں پشاور سے آیا ہوں، اولاد اللہ صاحب اولاد کرے، اور جن کی بھی اولاد نہیں اللہ سب کو اولاد صالح دے۔ زیارت کے لیے بھی طائف جو جائیں ان کے لیے واپسی پہ عمرہ ضروری ہے۔ میرے دوست ہیں حکیم سمیع اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خدمت خلق کی توفیق دے۔ پیلے ارکان کا علاج جو ہے وہ زمزم ہے یا وہ آیت مبارک ہے لیس لہا من دون اللہ کاشفا۔
ایک آدمی طواف شروع کیا، اذان ہو گئی، وہیں کھڑا ہو گیا، پھر ابتدا سے شروع کرے گا۔ مرد عورت کے لیے طواف کر سکتا ہے، اپنی ماں کے لیے تو کر سکتا ہے، بہن کے لیے بھی، لوگوں کی عورت کا نہیں کر سکتا۔ میلاد منانا بدعت ہے، جائز کیا بدعت ہے، گناہ ہے۔ یعنی اگر میلاد سنت ہوتی تو حضرت ابو بکر نہ مناتے، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت حسن حسین، اہل بیت، ان سے زیادہ آپ کو محبت ہے جھنڈیاں لگانے کی۔ اگر صفا مروہ کے 5 چکر ہو گئے، بندے کو تقاضا ہو گیا چلا جائے وضو کر کے، باقی 2 بعد میں پورے کر دے۔ حجر اسود کو مردوں کے ہجوم میں عورتوں کو بوسہ نہیں دینا چاہیے، دور سے اشارہ کر دیں، وہی بوسے کا ثواب ہے۔ عمرے کے بعد احرام دھونا بالکل ضروری۔ کیا مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آئی یہ مسئلہ آپ لوگوں کے دماغ میں اٹکا ہوا کیوں ہے؟ عمرہ کر کے یعنی احرام پلید ہو جاتا ہے، عمرے کے دوران تو اس میں پیشاب کرتے رہتے ہو، کوئی شرم کرو، کیوں دھویا جائے، وجہ کیا ہے؟ 100 دفعہ پوچھا ہوگا یہ مسئلہ۔ غار سعود بالکل جائیں، کیوں نہ جائیں، وہاں موقع ملے نفل بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے جانا۔ پاکستان میں کئی سیاسی جماعتیں کام کر رہی ہیں، بہرحال ہم تو علماء کے لیے ہمیشہ دعا کرتے ہیں، باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پاکستان سے مدینہ آئی، مدینہ میں بھی طبیعت خراب ہو گئی، مکہ شریف آگے دوائی دی، طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی، صبح فلائٹ بھی ہے، سیٹ بھی آگے نہیں ہو رہی، کیا مطلب ہے؟ بس نہیں کر سکی عمرہ، رہ گئی آپ عمرے سے، اور کیا۔ ایک آدمی نے اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دی عمرے پہ، عمرہ تو اللہ قبول کرے لیکن اس کو بعد میں زکوٰۃ دینی چاہیے۔ ننگے سر اگر کپڑا نہ ہو تو نماز جائز ہے، ہو تو ناجائز ہے۔ حضرت نعمان بن ثابت کے نام پر کوئی مدرسہ، کئی مدرسے ہوں گے اللہ عالم، لیکن میں نے نہیں دیکھا۔ حلق سے پہلے احرام کھول دیا، 2 دن کے بعد حلق کیا، دم پڑ گئی۔ میں کسی سیاسی جماعت کے بارے میں کوئی رائے نہیں دے سکتا کیونکہ میں وہاں رہتا نہیں ہوں، مجھے کیا پتہ ہے۔ میرے بھائی محمد رحیم مشکل میں، اللہ ان کی مشکل آسان فرمائے۔ والدہ کا ہاتھ پکڑ کے میں طواف کر رہا تھا، رمل نہیں کر سکا، کوئی بات نہیں۔ ایک لڑکی بدکاری کرتے ہوئے گھر سے پکڑی گئی، اس کے دیور نے اسے قتل کر دیا۔ دونوں دنیا میں تو اس کو قتل کی سزا ملے گی، لیکن انشاءاللہ آخرت میں غیرت کی وجہ سے معافی ملے گی۔ ایک عمرے کا ثواب ایک آدمی کے لیے ہوتا ہے، لاکھوں کے لیے نہیں ہوتا۔ میری ماموں کی لڑکی کی شادی کو 7 سے 8 سال ہو گئے، اللہ ان کو اولاد دے، لیکن پہلے وہ چیک اپ بھی کرائیں کہ نقص مرد میں ہے یا بیوی میں ہے، پھر علاج بھی کریں، پھر دعا کریں۔ ہم نے مسجد عائشہ سے عمرے کی نیت کر کے نفل پڑھے، طواف کے 2 چکر تک نقاب باندھا تھا، غلطی کی تھی، پھر کھول دیا، ٹھیک ہو گیا۔ میں پہلے 2 بار عمرے پہ آ چکا ہوں۔ میرے سسر، میرے پھپھا جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ ان کے پیسے سے ہوں، وہ بھی جائز ہے۔ عبد الصمد ہیں یا عبد الاحد ہیں، ان کو الرجی ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ والد صاحب کا انتقال ہو گیا، میں نے 2 عمرے کیے ان کے نام پر، اس کے بعد عمرے زیادہ کروں یا طواف زیادہ کریں؟ نفل عمرے میں طواف کے بعد 2 رکعت نہیں پڑھی، جب یاد آئی اب پڑھ لو، نمازیوں کے آگے نہ گزریں۔ جمعہ کا خطبہ مختصر ہونا چاہیے۔
عمرہ کرنے سے پہلے اگر دونوں چادریں کھول جاتی ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ عمرہ کرنے والی عورت کو حیض آ گیا، اس نے عمرہ پہلے کر لیا ہے، کیا اب وہ ثواب کی نیت سے مسجد حرام کے کہاں باہر صحن میں بیٹھ سکتی ہے، مسجد کے اندر نہیں بیٹھ سکتی؟ زوال کے وقت بھی یہاں جنازہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن افضل بہتر یہ ہے کہ زوال کے بعد پڑھا جائے۔ 12 بجے رات کے بعد کوئی زوال نہیں ہوتا۔ زوال دن کا جب سورج ڈھلتا ہے، رات کو سورج ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ نے طواف کیا، مثلاً 7 چکر پورے ہو گئے، تو اب یہ نہیں کہ وہ 8واں وہیں سے نہیں، واپس آ کے پھر ابتدا کریں طواف کی، دوسرے طواف کی۔ میری ہمشیرہ شعبہ حفظ کی مدرسہ ہے، بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اگر طواف کرنے کے بعد صفا مروہ دوڑنے کے بعد عورت اپنے بال خود کاٹ سکتی ہے؟ ہاں کاٹ سکتی ہے۔ ریاض سے عمرے کے لیے آئے، میقات میں احرام باندھا، جب ہوٹل پہنچے تو بیگم کو حیض آ گیا، پھر میں نے عمرہ کیا، بیگم ہوٹل میں رہی، عمرے کے بغیر ہم واپس ریاض چلے گئے۔ اب 2 مہینے بعد عمرے کے لیے آئے ہیں، عمرہ کر لیا، بالکل آپ پر دم ہے، اس پر بیوی پر، آپ پر نہیں ہے۔ اگر کسی نے مسجد عائشہ یا مسجد جعرانہ صرف زیارت کے لیے کیا، عمرہ نہیں کیا، کوئی بات نہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر کے سرحدی علاقہ ضلع پونچھ میں جامعہ امام محمد انور شاہ کاشمیری کے نام سے دینی مدرسہ ہے، اللہ اس کو کامیاب کرے اور زیادہ سے زیادہ ترقی عطا فرمائے۔ احرام کی حالت میں کوئی شخص گروپ ایجنٹ کو گالی اور فحش کلامی سے پیش آئے تو سزا کوئی نہیں، توبہ کرے، استغفار کرے، اس سے معافی مانگے جس کو گالی دی ہے۔ بہرحال جنہوں نے بھی سلام کہا ہے، بڑی مہربانی۔ میرا بیٹا حسین لابی ماں، اللہ شفا دے۔ تفسیر اور حدیث کی اجازت کے لیے طریقہ یہی ہوتا ہے کہ وہ جس سے اجازت لینا چاہتے ہیں اس کے سامنے بیٹھ کے کوئی حدیث پڑھے اور وہ پھر اندازہ کر لے گا کہ عالم ہے یا نہیں ہے، تو پھر وہ اجازت دیتے ہیں۔ ایک عورت کو حیض ہے، دوسری عورتوں کے ساتھ مسجد عائشہ جا سکتی ہے؟ ہاں جا سکتی ہے، لیکن عمرہ نہیں کرے گی، نہ مسجد کے اندر جائے گی۔ اکیلے ہوٹل میں رہنے سے بہتر ہے کہ ان کے ساتھ جائے۔ طواف صفا کے بعد حلق نہیں کرایا، احرام اتار کے کپڑے پہن لیے، سو گیا، 6 گھنٹے کے بعد حلق کرایا، دم پڑ گئی۔ طائف سے احرام ضروری ہے۔ طائف میت کو دفنانے کے بعد اتنی دیر بیٹھے رہیں جتنی دیر گوشت اونٹ کو ذبح کر کے تقسیم ہو جائے۔ قبر پہ اذان دینا بدعت ہے۔ میرے گھر والے آئیں گے رات 3 بجے، اگر میں مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے جا کے ہوٹل سو جاؤں، جب وہ آئیں تو ان کے ساتھ عمرہ کروں، کوئی بات نہیں۔ ایک عمرہ ایک کے لیے ہوتا ہے، سب عزیز و اقارب کے لیے نہیں۔ اگر احرام اتار دیا، دوسرے کپڑے پہنے، لیکن جلدی بال کٹوائے، دم نہیں پڑے گی، لیکن اگر کئی گھنٹے گزر گئے دم پڑ گئی۔ عمرے کے دوران منہ سے ناخن کے اوپر والا ماس توڑ دیا، کچھ نہیں ہوتا۔ شریعت میں داڑھی میں جو ہے وہ 1 مشت ہونا ضروری ہے۔ پتہ نہیں کیا لکھا، نام احمد یار، اللہ سب کو اولاد دے۔ مدینہ منورہ میں جا کر آپ سے کوئی درخواست نہ کریں، درخواست اللہ سے کریں۔ بہرحال مدینہ منورہ میں ریاض الجنہ کا حدود جو ہے وہ معلوم ہے، نہ ہوں تو پوچھ لیں کسی سے، بس۔ اگر طواف کے دوران ویل چیئر لگ گئی، خون نکلا، کوئی حرج نہیں۔ میرا بیٹا عبد المنان سنتا اور بولتا کہ اللہ شفا عطا فرمائے۔
انڈیا کے مسلمانوں کی نسل کشی کے لیے حکومت زور لگا رہی ہے، اللہ ایسی حکومت کو ہمیشہ کے لیے ناکام کرے۔ عورت ایام حیض میں عمرہ طواف کے نفل کر سکتے؟ بالکل نہیں کر سکتے، جب وہ ناپاک ہے تو نفل کیسے پڑھے گی؟ مکے میں حضرت ابوبکر صدیق کا گھر کہاں تھا؟ جہاں شار ابی بکر ہے وہیں تھا، اب تو نہیں ہے نا۔ مدرسے میں بنات کو پڑھانے والے مدرس کے لیے طالبات کا سبق سننا جائز ہے؟ اگر لڑکیاں بڑی ہیں تو استاد پردے میں بیٹھ کے سن سکتا ہے۔ پاکستان سے عمرے کے لیے آپ کی مرضی ہے، مکے میں رہیں مدینے میں رہیں، اللہ قبول کرے۔ اگر احرام میں غلطی سے صابن سے ہاتھ دھوئے تو 1-2 ریال خیرات کر دو۔ طواف کی حالت میں اکثر عورتوں سے ٹکرا جاتے ہیں، توبہ کرو اللہ معاف کرے۔ تقدیر میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ میری شادی کیسے ہوئی، سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ استخارہ کیا ہے، دل شادی کے لیے مطمئن نہیں ہو رہا تو نہ کرو بس۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ میرے والد صاحب مجھ سے پیار نہیں کرتے، ہر بات سے مجھ پر اختلاف کریں، چاہے وہ اختلاف کریں تم ہمیشہ نیاز مندی اختیار کرو۔ ولیمے کا معنی یہی ہے کہ میاں بیوی کے ملنے کے بعد اللہ خاوند کو جتنا توفیق دے اتنا وہ کھانا کرے، کھلا دے دوستوں کو۔ حضور کا ایک صحابی میں اولم ولو بشاتن، اگر تمہیں صرف ایک بکری بھی ذبح کر سکتے کر کے ولیمہ کر دو۔ وہی ہے نا جس نکاح میں خرچہ کم ہو وہی برکت ہوتی ہے، وہ برکت اللہ کے ہاں ہوتی ہے۔ آج کل برکت یہ ہے کہ نکاح میں جتنا پیسے زیادہ ہوں۔ آج ہی میں دیکھ رہا تھا کہ ایک آدمی کی شادی ہوئی ہے تو اس کی شادی پر اس کے دوست آئے ہیں یورپ سے، تو وہ ڈالر اور 500 ہزار کے نوٹ کھڑے ہو کے پھینک رہے تھے اور لوگ نیچے چن رہے تھے، یعنی لاکھوں پیسے انہوں نے اڑا دیے صرف شو کرنے کے لیے کہ ہماری بڑی شادی ہوئی ہے۔ میری دودھ کی دکان ہے، گاہک ضد کرتا ہے کہ تھوڑا بغیر فری بھی ڈال دو، وہ کوئی آپ کی مرضی ہے، ڈالو نہ ڈالو، پانی نہ ڈالو، اس کو کہو دودھ خالص ہے اتنا دوں گا جتنا تمہارا بنتا ہے۔ عمرے کے بعد واجب طواف بھول گیا تو اب پڑھ لو بس۔ میری گھر والی نے میقات مدینے سے احرام باندھا، آنکھ میں خارش ہوئی تو خارش کی تو آنکھ کا بال ٹوٹ گیا، کچھ نہیں ہوتا۔ ٹوپی پہنی ہوتی ہے لیکن اس پہ اللہ کے کعبے کا تصویر بنی ہوئی تو کوئی حرج نہیں ہے، جب تم سجدہ کر سکتے ہو تصویر کو کیا ہو جاتا ہے۔ محمد صہیب ملتان نے لکھا ہے کہ میری سماعت ختم ہو رہی ہے، ایک آنکھ کی بھی، اللہ آپ کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اگر میری والدہ بیچاری بوڑھی ہے، بیمار ہے، وضو نہیں ٹھہرتا تو ان کو وضو کرا کے پیمپر لگا کے عمرہ کرا دیں۔ میرے شوہر کی طبیعت خراب ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ کہتے ہیں کہ سفلی عمل ان پر ہوا ہے تو سورۃ البقرہ پڑھ کے وہ سنتے رہیں۔ ایک شیطان مجھ پہ سوار ہے اور وہ میرے ساتھ بہت بری طرح بھی پیش آتا ہے، آپ سورۃ البقرہ فیڈ کر لیں ٹیلی فون میں اور ہیڈ فون لگا کے سنتی رہیں، انشاءاللہ 2-4 دن سنیں گی تو گھر سے شیطان بھاگ جائے گا۔ میری بیٹی شادی سے پہلے پردہ کرتی تھی، شادی کے بعد خاوند نے اس کو پردے سے منع کیا تو انشاءاللہ سارا گناہ خاوند پہ ہے قیامت میں۔ میں نے 3 طواف کر لیے، 2 رکعت پڑھے،
میاں بیوی کی آپس میں محبت ہو، یا لطیف ہو یا ودود پڑھا کریں، ایک طواف ایک کے لیے، جو بیمار ہیں زمزم پی کے شفا کی دعا مانگیں، حتیم میں مرد عورتیں بھری ہوتی ہیں، اللہ سب کی نمازیں قبول کرے۔ میں شرعی پردہ کرتی ہوں، اولاد نہیں کرتی، ان کے لیے بھی دعا کرتی ہیں، اللہ ان کو بھی ہدایت دیں گے۔ جامعہ عربیہ دارالمتقین انڈیا کے محتمم کا انتقال ہوا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور درجات بلند فرمائے۔ پتہ نہیں کیا ہے محمد علی مرزا، یوٹیوب میں کہتا ہے محمد علی مرزا کون ہے، اللہ عالم۔ میرے دوست کے پاس وسائل ہیں لیکن بیت اللہ اور رسول اللہ کی حاضری نصیب نہیں ہو رہی، اللہ کی مرضی ہے، اللہ چاہے تو اجازت دے نا، اس کو چاہیے کہ بار بار دعا کرے۔ بال کاٹنے کے بعد بال چھوٹے، بال پین نکالا، اس میں بال توڑے، کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ کالے لباس اور سفید، حضور کو سفید لباس پسند ہے، کالا لباس بطور ماتم کے نہ پہنے، ویسے جائز ہے۔ یہاں کے جتنے لوگ ہیں وہ سب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ بدعتی ہے تو اس کو سلام بھی نہ کریں۔ حضور کے صحابہ بھی لمبا قمیص پہنتے لیکن چھوٹی پنڈلی تک۔ وضو کرنے کے لیے اپنی جوتی نہ ملے تو کسی دوسرے کی جوتی پہننے، اس کی اجازت کے بغیر نہ پہنے۔ ایک آدمی نے طواف کیا، صفا نہیں دوڑا، حل کرا دیا، دم پڑ گئی۔ حجامہ کرانا بالکل جائز ہے، کتنی بار جتنی مرضی ہو، حجامہ والے بتاتے ہیں کہ کتنے دفعہ کرانا ہے، بہرحال حجامہ سنت ہے۔ شجاع آباد سے خواجہ سجاد نے آپ کی ہمشیرہ کی تعزیت کی ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ مولانا زبیر کو اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ طواف کے بعد حل کر کے احرام کھول دیا، بالکل دم پڑ گئی، صفا نہیں کی اس نے۔ اللہ ہر مسلمان، ہر بیمار کو شفا، تو سب کے لیے دعا کرتے ہیں۔ 1,00,000 نماز کا جو ثواب ہے، فرض کا ہر چیز کا ہے، سنت ہو، نفل ہو، فرض ہو، وتر ہو۔ طواف میں دوڑنا جائز نہیں ہے، آرام سے چلے۔ ایئرپورٹ سے احرام باندھنے کے بعد جدہ ہوٹل پہنچے تو میں نے حاجت ہوئی، باتھ روم میں احرام کھول دے، کوئی بات نہیں، اللہ کہنا جائز ہے، واللہ لا الہ الا ہو، قرآن میں نہیں ہے۔ میں انگلینڈ سے آیا ہوں، میرے بیٹے کو آرتھرائٹس بیماری، اللہ شفا عطا فرمائے۔ جن کی اولاد نہیں ہے اللہ سب کو صاحب اولاد کرے۔ ماں باپ کی جائیداد کرائے پر دے کر کھا سکتے ہیں، جبکہ اس میں بہنوں کا بھی حصہ، تو بہنوں کو بھی حصہ دینا، صرف خود تو نہ کھاتے رہیں۔ دجال تقریباً 40 دن رہے گا، لیکن پہلا دن سال کے برابر ہوگا، دوسرا مہینے کا، تیسرا ہفتے کا، پھر باقی سارے عام دنوں کے برابر۔ کشمیر سے جدے میں دوست نے دعوت کی ہے، جدے سے دوسرے عمرے کی نیت کر سکتے ہیں۔ عصر کے بعد طواف کریں تو 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھیں، گھر میں کبوتر رکھیں، کوئی حرج نہیں۔ بہرحال اگر اس نے کپڑے پہن لیے لیکن تھوڑی دیر میں ساتھیوں نے بتایا تو کپڑے اتار کے حل کرا لیا تو کوئی دم نہیں ہے۔ پاکستان سے آ کے ہم کتنے عمرے کر سکتے ہیں، جتنے اللہ توفیق دے۔ عصر کے بعد طواف کیا، نفل نہیں پڑھ، ٹھیک ہے، صفا مروہ دوڑ لیں، 2 رکعت جو ہے مغرب کے بعد پڑھیں۔ میری نواسی پیدا، اس کا نام
منہا فاطمہ، پتہ نہیں کیا ہے، فاطمہ ہی کافی ہے، باقی منہا کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے قسطوں پہ ایک پلاٹ لیا ہے، قسطیں 5 سال میں مکمل ہوں گی، 3 سال ہو گئے، اگر وہ گھر کے لیے ہے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ امیر الدین جنید کی اہلیہ محترمہ خیرالم بودن کا حیدرآباد میں انتقال ہو گیا ہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ مسجد میں لوگ ٹوپیاں رکھتے ہیں اس لیے کہ سر ننگی کوئی نماز نہ پڑھے۔ اگر حیض ختم ہونے سے پہلے واپس چلے جائے باقی کوئی حرج نہیں۔ میری بیٹی پر میں نے اپنی بیٹی کا نام مرحبا رکھ سکتی ہوں، کوئی بات نہیں، لیکن ایسے نام رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ نام رکھو جو صحابہ کے ہیں، حضور کی بیٹیوں کے ہیں، حضور کی بیویوں کے ہیں۔ حرم میں آتے ہوئے ملے طواف نفلی کر لیں، نہ کر سکے 2 رکعت پڑھیں۔ عفت شہزادی نام رکھے، سب جائز ہے۔ 2013 میں نے شادی کی ہے، شیعوں سے پتہ نہیں کیا ہے، انہوں نے اپنا نکاح کرایا، میں نے اپنا اہل سنت کا کرایا، بس ٹھیک ہے، اللہ قبول فرمائے۔ ایک شخص کی 3 لڑکیاں ہیں، اپنی بیٹیوں کے ساتھ نعوذ باللہ زنا کے علاوہ ہر وہ کام کرتا ہے جو ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ بہرحال ایسا آدمی جو ہے جو اپنی لڑکیوں سے ایسی حرکت کرتا ہے، ایسے شخص کا نکاح اس کا نکاح تو خیر قائم رہے گا، لیکن توبہ کرے اور ایسے ذلیل آدمی کو اس گھر میں بھی نہ رکھیں جہاں لڑکیاں ہیں۔ اذان ہو رہی ہے اور عمرہ کر سکتے ہیں۔ 3 طلاقیں لے کر اس مولوی کے پاس چلے جاتے ہیں جو ایک کا فتویٰ دے دے، تو وہ جانے اور فتوے والا جانے، ہم بھی مسلک میں تو 3 ہیں۔ کراچی سے پتہ نہیں کب 12 جس کی گردے فیل اللہ شفا دے، بیمہ پالیسی بغیر عذر کے ناجائز ہے۔ عمرے سے پہلے احرام کھول دیا یا عمرے سے پہلے نہیں باندھا، کیوں کھول دیا؟ وجہ بھی تو لکھو نا۔ بعض آدمی یا خامد اپنی بیوی کو محروم رکھتے ہیں اولاد سے تاکہ کل جائیداد کی وارث پیدا ہو، بالکل گناہگار ہیں، قیامت میں پکڑے جائیں گے۔ بہرحال میرے والد صاحب نے کہا آپ کے نام کچھ جائیداد کرتا ہوں، میں نے کہا کہ آپ میری جائیداد میری بہنوں کو دیں۔ والد صاحب اس بات پہ ناراض ہیں، کوئی بات نہیں، والد ہیں، مان جائیں گے۔ زندہ آدمی کے لیے عمرہ کر کے اس کی دعا کریں۔ بہرحال خواب کا مجھے پتہ نہیں نیلی چھتری کا کیا مطلب ہے۔ داڑھی پہ رنگ لگانا جائز ہے، بس کالا نہ ہو۔ ایک شخص ہے جو 5 سال سے بیمار، اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اگر ناخن یا بال بے خیالی میں عمرے کے دوران تھوڑا کوئی اس کا کچھ نہیں ہوتا، کوئی دم نہیں پڑتی۔ مرد حضرات بھی کالے کپڑے پہن سکتے ہیں لیکن بطور سوگ نہیں جیسے شیعہ پہنتے ہیں، وہ حرام ہے۔ مرد غیر محرم عورت کے سر پہ ہاتھ لگا سکتا ہے، اگر اس نے اپنی بیٹی سمجھ کے ہاتھ لگایا تو کوئی بات نہیں۔ اگر پورا گاؤں بدعتی ہے تو ایسے گاؤں میں رہو ہی نہیں کہ اہل سنت والے گاؤں میں جا کے رہو۔ سگریٹ سے وضو تو نہیں ٹوٹتا لیکن آپ حرم نہیں آ سکتے بدبو کی وجہ سے۔ حرم شریف میں بد نظری ہوتی ہے، لا حول پڑھا کریں، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔
وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحدود الله ما ذاك أمر إلا فرجه الله اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام اللہم انا نسألک باسمائک الحسنى وصفاتک العلی اللہم سلمنا ولا تسلمنا وامنحنا ولا تمتحنا اللہم اکرمنا ولا تہنا اللہم زدنا ولا تنقصنا اللہم اعطنا ولا تحرمنا آسرنا ولا تحسر علینا اللہم اجعلنا فی زمانک و امانک و احسانک یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما قرض داروں کے قرض عطا فرما یا اللہ جن کے رزق میں تنگی ہے برکتیں عطا فرما یا اللہ حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما یہود ہنود اور قادیانیوں کے شر سے محفوظ فرما یا اللہ پوری دنیا میں جہاں دینی مساجد ہیں مدارس ہیں دین کے ادارے ہیں ان سب کی حفاظت فرما دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما علماء کی حفاظت فرما یا الہ العالمین مسلمان کشمیر میں ہیں فلسطین میں ہیں حلب میں ہیں شام میں ہیں عرب میں ہیں عجب میں ہیں افغان میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم اللہم ارزقنا الاخلاص والخلاص وطهر قلوبنا من النفاق اعمالنا من الرياء لساننا من الكذب عيوننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وصلى الله تعالى